السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس پہ چند گفتگو کرنے سے پہلے، اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے، وہ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کا تعارف واللیل اذا سجا سے کیا ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جس کی سادگی انما انا بشر مثلکم میں پنہا ہے، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور سے ہویدا ہے، جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، جس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، جس کے قدم ناز کے نیچے کی مٹی جو تلوہ ہائے مصطفیٰ کو مس کرتی ہے، رب العالمین کے قسم یاد کرنے کے قابل ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ وہ جو سبھی بندوں میں سب سے بڑا بندہ ہے، جس کا مرتبہ سبھی بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ ہے، آئیے اس پہ سب سے پہلے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جسے عنوان تقریر بنایا ہے، یہ سورہ نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، سن لو۔ الا کا معنی ہوا خبردار، سن لو، یعنی قرآن پاک اولیاء اللہ کا ذکر پڑھنے سے پہلے، پروردگار عالم قرآن پاک میں اپنے ولیوں کا ذکر سے پہلے، اپنے دوستوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے خبردار، سن لو۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی غم ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خبردار، سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غم کیا ہوتا ہے اور خوف کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی کے گزرے ہوئے حالات کے جو اثر آپ پہ ہوتے ہیں، ماضی کے جو گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جو اس کے پس منظر میں آپ کے دل و دماغ میں جو کچھ رنجش ہوتی ہے، وہ غم ہوتا ہے۔ اور آنے والے دن یعنی مستقبل کے حالات جو رونما ہونے والے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم قرآن پاک کے اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ کے ولیوں کو یعنی اللہ کے دوستوں کو، ولی کا معنی ہوا دوست، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ولی کا معنی سمجھ گئے کہ ولی کا معنی ہوا دوست، لیکن ولی کی کیا صفت ہوتی ہے یہ آپ جانیے۔ ولی کسے کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھ گئے، انہیں نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، لیکن ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے۔ ولی کی تعریف یہ ہوتی ہے، ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگر ان کے پاس میں کوئی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو صرف پروردگار عالم کا ڈر ہوتا ہے۔ باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اور بھی چیزوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کا بھی خوف ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اگر خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے، آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آئیے میں پھر آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ سامنے اپنا موضوع سخن بنا کے پیش کیا، اسی آیت کریمہ کے بعد اسی سورہ میں آیت نمبر 63 ہے، سورہ نمبر 10، سورہ یونس کی آیت نمبر 63، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تھے اللہ سے وہ ڈرتے، یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت کریمہ 62 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے اللہ کے ولیوں کو۔ اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 63 میں کہہ رہا ہے اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کا ڈر ہے ان کے پاس میں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے پاس میں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے بعد صرف اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ہی صرف ڈرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی ہے، اسی اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں اس کو اور وضاحت کرتا ہوں، ولی کسے کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ولی کو سمجھیے اور ولایت کو سمجھیے، یہ دو چیز سمجھیے۔ ولی کا معنی ہوا دوست اور ولایت کے معنی کیا ہوئے؟ دوستی، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں ان کی کچھ خاصیت ہوگی، ان کی کچھ صفت ہوگی، ان کی کچھ خصوصیت ہوگی۔ تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے کچھ چلا جائے تو انہیں افسوس نہیں ہوتا، اگر ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ دے دے، کچھ عطا کر دے تو اس پہ وہ اتراتے نہیں ہیں، اس پہ وہ پھولتے نہیں ہیں۔ اور ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں صرف اپنے آپ سے مطلب نہیں ہوتا ہے، جو خود پسند نہیں ہوتے ہیں اور انہیں کسی چیز کا گھمنڈ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ فخر کرنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں کہیں گے ماسٹر صاحب آپ دلیل پیش کیجئے، میں پھر قرآن پاک سے آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ آئیے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ سے اگر کچھ چلا جائے تو انہیں افسوس نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کچھ عطا کر دے تو اس پہ اتراتے نہیں ہیں، اس پہ وہ پھولتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر خود پسند کو، ہر جو اپنے آپ سے جس کو مطلب ہوتا ہے اس سے، اور فخر کرنے والے کو اللہ